جس وقت قادری صاحب کو پھانسی ہوئی اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد جس وقت بل میں ترمیم کی گئی اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی، اب یہ جو ایشو ہوا اس میں بھی نون لیگ کی ہی حکومت ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ اس میں یہ میں گزارش کروں کہ اب جو ایک عام بات ہوتی ہے نا کہ بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے. حکومت اگر یہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اب بھی اگر حکومت نہیں چاہے گی تو پھر لا محالہ کی احتجاج کی تاریخ چلے گی. جہاں تک مسئلہ رہا نون لیگ کا، نون لیگ کی جگہ اب یہ بظاہر تو نون لیگ کا وزیر اعظم ہے لیکن مختلف پارٹیوں کی ایک حکومت ہے. ہمارا سب سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، یہ کسی ذات کا نہیں ہے، بجلی کے بلوں کا نہیں ہے، پانی کا نہیں ہے، کسی صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی لوگوں کے ساتھ یا مذہب کے اوپر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں کسی نہ کسی صورت میں ہر سیاسی جماعت اس میں ملوث رہی ہے. اب پیپل پارٹی بھی گورنمنٹ کے اندر ہے اور بھٹو صاحب کا ایک اعزاز تھا کہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. اس کے ساتھ علماء کرام بھی موجود تھے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علماء اگر اچھی طرح سے رہنمائی کریں گے تو ہمیں توقع ہے کہ اس مسئلے کو حکومت سنجیدگی سے دیکھے گی اور اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا. غازی صاحب کی شہادت والی جو بات ہے یا دیگر باتیں ہیں، جب حنیف عباسی صاحب سے ہم ملے ہیں تو وہاں بھی میں نے یہ بات ان سے کی ہے کہ یہ آپ کا کوئی مقدر ہے یا آپ کی پالیسی کا حصہ ہے کہ غازی صاحب کی جب شہادت ہوتی ہے تب بھی نون لیگ کی حکومت تھی، اور جب ختم نبوت کے بل میں ترمیم کا مسئلہ ہوا تب بھی نون لیگ کی حکومت تھی، اور اس کے بعد ابھی جو حالیہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اب بھی نون لیگ کی حکومت ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن نون لیگ نے کیا کرنا ہے ختم نبوت کے لیے. تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں یہ تسلی کروائی تھی کہ ایک کمیٹی بن چکی ہے آلریڈی، اس میں بھی ایک ممبر ہوں، قادر پٹیل صاحب اس کے ایک ممبر ہیں، حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا صاحب ممبر ہیں اس کے، محمد علی صاحب پی ٹی آئی سے ممبر ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی ممبر ہیں. اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی جو ایفرٹ ہے ہم وہ پوری کریں. ہم اس کو آپ حجت سمجھ لیں، چونکہ ایک ہی پلیٹ فارم رہ گیا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، وگرنہ اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. تو ہماری سب سے پہلی یہ کوشش ہے کہ ہم سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، ہم ان سے مل کر ان کو یہ بابر کروا سکیں، ان تک یہ اپنا میسج پہنچا سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں کہ کن کن چیزوں پہ بیسکلی میں آپ کو بتاؤں کہ پبلک کو بھی نہیں پتہ اور سیاستدانوں کو بھی نہیں پتہ کہ اس فیصلے کے اندر کتنے بڑے سکم ہیں. تو جب تک آپ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ان کو دعوت نہیں دیں گے، جب تک آپ ان کو تیار کر کے آگے نہیں بھیجیں گے، اس وقت تک وہ آپ کا کیس نہیں لڑ پائیں گے. ہم نون لیگ سے اب یہ ہے کہ نون لیگ کے لوگوں سے ملنا یا دیگر لوگوں سے ملنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ہی نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ اگر حکومت یہ کام کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، اگر نہیں کرنا چاہے گی تو پھر کل ملک کے اندر اگر انتشار پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر حکومت پہ ہوگی. یعنی وہ یہ نہیں ہمیں کہہ سکتے کہ ہمیں وقت دینا چاہیے تھا، ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، ہمیں بتانا چاہیے تھا، ہم یہ کام کر لیتے. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. تو نون لیگ کا مقدر ہے سر یہ کہ ان سے بس ایسے فیصلے ہوتے ہیں، اور پیپل پارٹی کا اپنا مقدر ہے. حالانکہ غازی صاحب نے جس شخص کو قتل کیا تھا وہ پیپل پارٹی کا تھا، تو انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی. اگر وہ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی ہے. مقدر ان کا تھا، ان کے دور میں ہوا، اب بھی ان کے دور میں ہوا. میں سمجھتا ہوں اب اگر نون لیگ سمجھتی ہے تو یہ ان کے پاس ایک بڑا چانس ہے کہ اس ختم نبوت کے ایشو کو اچھے طریقے سے صدارتی ریفرنس کے ذریعے سے اس کو صحیح کر کے جو پچھلے ماضی کے گناہ ہیں وہ بخشوانے کا ایک بہترین ان کے پاس موقع ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس مرحلے تک لے کے آئیں کہ آپ توبہ کریں. ہم راستہ بتا سکتے ہیں، ہم مسئلہ بچھا سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں جناب والا یہ طریقہ ہے توبہ کا. تو اگر یہ کر لیں گے تو میرا خیال ہے بہتری ہوگی ان کی.